ملکوں میں آئین و دساتیر بنتے ہیں، خود اپنے ملک میں ان پر عمل نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا ملک کسی دوسرے ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، اور انہیں وہ فٹ بھی نہیں بیٹھتا، وہ اس پر کام کر بھی نہیں سکتے۔ موسم الگ ہوتے ہیں، رواج رسومات الگ ہوتی ہیں، طریقے سلیقے الگ ہوتے ہیں، لیکن فرمایا یہ زمانہ گواہ ہے، اہل علم گواہ ہیں، قلم خود قلم گواہ ہے، اور تمام وہ باتیں جو قلم سے لکھی گئیں وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ آپ کا معجزہ عظیم ہے کہ آپ نے ایسا کر دکھایا۔ اور صرف اس وقت کے لیے نہیں، تب سے لے کر قیامت تک یہ انقلاب جاری رہے گا۔ تو دو طبقے بن گئے، دو جماعتیں بن گئیں، دو فریق بن گئے۔ ایک اسلامی نظام کو مٹانے کے در پہ ہے، دوسرا اسلامی نظام کو زندہ اور قائم کرنے پہ جانے لٹا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو نظام کے حق میں ہیں وہ اس بات پہ نہیں رہتے کہ حکومت الزام لائے تو ہم اختیار کریں گے، وہ اپنی زندگی پہلے اس نظام کے مطابق ڈھال لیتے، اور حضور کی معیت اسی کو نصیب ہوگی جو عقیدے عبادت سے لے کر عمل تک کو سنت کے مطابق ڈھال لے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے الحمدللہ، نمازیں پڑھتا ہے اور اچھی بات ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اچھی بات ہے، حج کرتا ہے اللہ اس کا قبول کرے اور اچھی بات ہے، خیرات صدقہ کرتا ہے اچھی بات، لیکن لین دین، معاملات، عدالتیں، سیاست، نظام تعلیم، معاشی اور معاشرتی نظام، کہتا ہے یہ اسلام کے جو ہے نا یہ تو یہ نہیں، میں کافروں جیسے یہ نے بھی ناراض تو نہیں نہ کرنا، آخر ان کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے تو ان کو تو خفا نہیں کرنا۔ یہ بدترین کفر ہے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کفر کی بدترین قسم ہے، اور اللہ ہمیں پناہ دے۔ ہم آج کے مسلمان ماں سوائے چند خوش نصیب ریاستوں کے ساری حکومتیں اسی میں پھنسی ہوئی ہیں۔ امریکہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی روس کی رضامندی کے لیے، کوئی یورپ کی خوشنودی کے لیے کافرانہ نظام معیشت، کافرانہ نظام عدالت، کافرانہ نظام تعلیم، کافرانہ لباس، کافرانہ حلیے، کافرانہ انداز، کافرانہ رسومات اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا، الحمدللہ میں روئے زمین پر پھرا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی، سلوار قمیض، ویسٹ کوٹ اور پگڑی پسند کرتے تھے، سارے تعریف کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ یہ جوتیاں جو ہم پہنتے ہیں، یہ زری کسے، یہ یہاں سے مجھ سے لوگ امریکہ میں، برطانیہ میں جو یہاں آتے ہیں، برطانوی امریکی نو مسلم، وہ لے کر گئے۔ میں نے ایک امریکی سے پوچھا بھی تم وہ خصہ لائے تھے کیا ہوا؟ وہ کہا میں ڈرائنگ روم میں نے دیوار سے ٹانگا ہوا ہے۔ یعنی اتنا اسے اس تحفہ اور نادر لگا۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کسی انگریز نے خصہ پہنا ہو؟ کبھی دیکھا کسی انگریز نے سلوار قمیض پہنی ہو؟ روئے زمین پر کسی کافر کو دیکھا اس نے شیروانی پہنی ہو؟ تو پھر آپ کس خوشی میں ٹائی تک درست کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کس خوشی میں پتلون، کوٹ اور ٹائی لگا کر، مونچھ داڑھی صاف کر کے اور ٹیڑھے بال کر کے انگریز بننے کس خوشی میں کوشش کر رہے ہیں؟ کسی امریکن، کسی یورپین، کسی خاتون کو دیکھا اس نے برقع پہنا ہو، پردہ کیا ہو؟ کوئی اسلامی رسم
جس کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، کسی نے اپنائی؟ کسی کافر ملک نے آپ کی عید منائی رمضان کی یا قربانی کی؟ کسی کافر ملک میں عید کے ایک دن پر چھٹی کی گئی؟ تو پھر وہاں جو وہ خرافات ہوتی ہیں وہ آپ کیوں اپنا لیتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ آپ کس خوشی میں ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں؟ آپ کس خوشی میں اپریل فول مناتے ہیں؟ آپ کسی خوشی میں بلیک فرائیڈے مناتے ہیں؟ سیچرڈے یہودیوں کا متبرک دن تھا، اتوار عیسائیوں کا متبرک دن تھا، جمعہ مسلمانوں کو متبرک دن کے طور پر عطا ہوا، ہفتے کے دنوں میں سب سے مبارک دن۔ اسے کافروں نے کہہ دیا یہ سیاہ دن ہے اور اس دن یہ کام کرنے ہیں، وہی کام اب آپ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اب مسلمان ہیں، مسلمان دنیا سے گزر جاتا ہے تو مسلمان جمع ہو کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عیسائی یہودی کافر مر جاتا ہے تو وہ موم بتیاں جلاتے ہیں، 1 منٹ کی خاموشی اختیار، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ آپ بھی اب موم بتیاں جلاتے ہیں اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے فاتح خوانی کی جس طرح آپ کرتے ہیں؟ کبھی انہوں نے مرنے والے کے لیے دعا کی؟ کبھی انہوں نے مرنے والے کے لیے اپنی کتاب ہی بیٹھ کر پڑھی؟ قرآن نہ پڑھتے، ان کے پاس، یہودیوں کے پاس کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس ہے تورات و انجیل، کبھی انہوں نے پڑھنے کا اہتمام کیا؟ تو پھر آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کس خوشی میں ان کے تہوار مناتے ہیں؟ اور کیا یہ اسلام ہے؟ یہ منافقت ہے جو بدترین کفر ہے۔ اور اس میں صرف حکمران نہیں، یہ تو بڑی آسان بات ہے، ہر بندہ حکومت پر تنقید کر کے خود بڑا آدمی بن جاتا ہے، حکمران بھی اس کی بنیاد ہے، لیکن ہم اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم جو ووٹ دے کر، جو تائید کر کے لوگوں کو حکومت اور اختیارات دیتے ہیں، ہم جن لوگوں کو اوپر چڑھاتے ہیں شابہ شابہ کر کے، سیاستدانوں کے جلسوں کے لیے ہم اپنے بچے قربان کر دیتے ہیں، ہر جلسے میں 2-4 مر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس پہ جان قربان ہے۔ ان سیاستدانوں کا حلیہ تو دیکھو، ان کی سوچ تو دیکھو، ان کا کردار تو دیکھو، کسی کا عقیدہ تو پرکھو۔ تو فرمایا آج بھی یہ لوگ کافرانہ نظام جو اپنائے، وہ کہتے ہیں یہ اسلام دیوانہ پن ہے۔ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی بات نہیں، یہ ان کی بات ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ ثواب کس بات میں ہے اور سب سے زیادہ قرب الہی کن باتوں میں ہوگا؟ ان باتوں کو منہ سے بھی نکالا جائے اور ان پر عمل بھی کیا جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبخائے مبارک سے نکلی۔ شدید ترین جہنم کا عذاب کن باتوں پر ہے؟ ان باتوں پر جو حضور کے مقابلے میں مشرکین کے اور کفار کے منہ سے نکلی۔ تو جس کے لب حضور کی نکلی ہوئی باتوں سے معروم ہو جاتے ہیں، شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان لبوں پر وہی جملے آئیں جو مشرکین عرب کہتے تھے۔ سو آج کے اعتراض نئے نہیں ہیں، وہی ہیں جو وہ کرتے تھے۔